نیو بورن بیبی کیئر ہم بات کریں گے کہ نیو بورن کی جو بیبی ہے جسٹ آفٹر ڈیلیوری کیا کیئر کرنی چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں جو کہ کرنا ضروری ہے اور کون سی ایسی چیزیں جو کہ اوائڈ کرنا چاہیے جو کہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی. تو سب سے پہلے تو پلیس آن ریڈینٹ وارمر یعنی بچے کو وارمر پہ رکھنا ہے. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ بیبی کو پوزیشن کریں گے اور وارمر کے نیچے رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈرائی اینڈ اسٹیمولیٹ دا بیبی یعنی بچے کو ڈرائی کرنا اور جب ہم جس وقت بیبی کو ڈرائی کر رہے ہوتے ہیں وہی اس کے لیے اسٹیمولیشن بھی ہے. تو موسٹ آف دا بیبیز جو ہے وہ اس اسٹیمولیشن سے ایکٹیولی کرائی کرتے ہیں. تو یہ جو دو سٹیپ ہیں تقریباً زیادہ تر جو بچے ہیں ان کو ان دو سٹیپ کے علاوہ مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ بچے ایکٹیولی کرائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ڈپریسڈ بیبی ہے تو ان کے لیے کیا ہے کہ ایک تو سیکشن کرنے کی ان میں ضرورت ہے. اگر سیکریشنز موجود ہے نوز میں یا پھر ماؤتھ میں اس میں ڈیپ سیکشن کی ضرورت اتنی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کیونکہ اگر یہ بریتھ نہیں کر رہا تو کرتے کیا ہے کہ ان کو پوزیٹیو پریشر جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں. تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ پرووائڈ پوزیٹیو پریشر وینٹیلیشن اور یہ پوزیٹیو پریشر وینٹیلیشن جو ہم دیتے ہیں یہ ماسک اور بیگ سے دیتے ہیں آکسیجن کے ساتھ. اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ اگر کوئی بیبی میکونیم ایسپریشن کے ساتھ ہے یعنی اس کی جو ایئر وے ہے اور ماؤتھ ہے یہاں پہ سیکریشنز بہت زیادہ ہے میکونیم کیونکہ اب اگر اس کنڈیشن میں کیا کریں گے کہ بیبی کو پہلے کرائی نہیں کرائیں گے یعنی اس کو سٹیمولیٹ نہیں کریں گے کیونکہ اگر بیبی کرائی کرتا ہے تو جو سیکریشن ایئر وے میں موجود ہے وہ مزید لنگس کی طرف یعنی ڈیپ انٹو دی لنگس جو ہے وہ اندر کی طرف چلے جائیں گے تو یہ ان کے لیے پرابلم کر سکتا ہے. اس لیے وہ بیبیز یا وہ مدر جس میں اگر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ میوکونیم ہے یعنی امنیاٹک فلوئڈ میں میوکونیم اگر موجود ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں پہلے بیبی کو اسٹیمولیٹ نہیں کریں گے پہلے اس کو کرائی نہیں کرائیں گے. ان میں کیا کرتے ہیں کہ ای ٹی ٹی پاس کر کے پہلے ٹریکیل سیکشن کریں گے جتنا ہو سکتا ہے ٹریکیا کو کلیئر کیا جائے اور اس کے بعد ان کو اسٹیمولیٹ کیا جائے تاکہ جو سیکریشنز ہیں وہ ڈیپ انٹو دی ایئر وے مزید نہ جائے اور اس کے لیے پرابلم کریٹ نہ کرے. اس کے علاوہ سی پی آر کے جو اسٹینڈرڈ ٹیکنیک ہے وہ بھی نیو بورن بیبی کے ریسسیٹیشن میں سیم ٹیکنیک اپلائی ہوتی ہے. وہی اسکلز ایئر وے بریتھنگ اور سرکولیشن کی ہے لیکن ایڈلٹ میں اور بیبیز میں تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ نارملی جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کا ہارٹ ریٹ ان کے جو ریسپریٹری ریٹ ہے اور کچھ اور ایسی چیزیں تھوڑا سا جو فرق یعنی فلوئڈ کتنا دینا ہے اور کیا کرنا ہے اور بریتھ ٹائم کتنا رکھنا ہے اس کے علاوہ کتنے پش دینے ہیں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ضروری چیز کہ بیبی کا جو کوڈ ہے اس کو کب کاٹنا چاہیے. تو دیر آر ٹو اسکول آف تھاٹس یعنی کچھ لوگ یہ کہ جس طرح امریکن کالج آف آبسٹریٹک اینڈ گائنیکالوجی ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 15 to 30 سیکنڈ میں کوڈ کو کلیم اور کاٹنا چاہیے جبکہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تقریباً 1 اور 3 منٹ کے اندر کاٹنا چاہیے. اور یہ ڈیلے کوڈ کلیمپنگ اینڈ کٹنگ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 سے 3 منٹ کے درمیان کاٹنا چاہیے. یا پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جب تک جو کوڈ ہے یہ پلسٹائل اگر کر رہا ہے اس میں اگر پلسیشن ہے تو اس وقت تک نہیں کاٹنا چاہیے. جب یہ پلس لیس ہو جائے اور پلس ہمیں نہ ملے تو اس وقت کاٹنا چاہیے. جو فرسٹ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ 15 to 30 سیکنڈ میں کاٹنے کی بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی بیبی کو کیونکہ
اس میں تقریباً 80 to 100 ml بلڈ موجود ہوتا ہے، اور یہ اگر بیبی کو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیسائتیمیا کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو میچور بیبیز ہیں ان میں کیا کر سکتا ہے کہ وہ جوائنٹس کر سکتا ہے۔ لیکن جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے، جو کہ زیادہ بہتر بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیبی کو بلڈ تھوڑا زیادہ چلا جاتا ہے تو وہ بینائن کنڈیشن ہے، کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیبی جوائنٹس ہو جاتا ہے وہ بھی بینائن کنڈیشن ہے، جو کہ پرابلم والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن ڈیلے کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ 1 to 3 منٹ، اس سے زیادہ ڈیلے کرنا بیبی کے لیے پرابلم ہے، اس کے اوپر ہم ابھی بات نہیں کریں گے۔ اور جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر خاص طور پہ پری میچور بیبی ہے، اور پری میچور بیبیز موسٹ آف دا بیبیز جن کو ریسسیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیبیز کے لیے نیچرل ریسسیٹیشن ہے۔ یعنی بیبی اگر ڈیلیور ہوتا ہے اور بعد میں ہمیں اس کے سرکولیشن کے لیے فلوئڈ اگر دینے کی ضرورت ہے، برس فلوئڈ اگر ہمیں دینے کی ضرورت ہے، یا سرکولیشن کے لیے ہمیں مزید میڈیسن دینے کی ضرورت ہے، تو یہ نیچرلی قدرتی طور پہ جو یہاں پہ موجود 60 to 80 ml بلڈ اگر یہ اس بچے کو مل جاتا ہے، تو اس بلڈ کے ملنے کا مطلب کیا ہے کہ اس بچے کو، کیونکہ آر بی سیز موجود ہے اور آر بی سیز میں آکسیجن ہے، اس کے علاوہ بلڈ میں کیونکہ نیوٹریشن اس بیبی کے لیے موجود ہے، تو اس لیے یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ زیادہ بہتر، ان کی جو آئیڈیاز ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔